السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العظيم۔ صدر محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ برادران اسلام، آئیے اس بزنت پر نور میں ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا، میرے بندو، تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے، تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سر بلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو دنیا اور آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم نے عربوں کو عفرت و ندامت، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے، خدا کے عذاب کے شکار ہو جاتے، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کے غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ یہی قرآن ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، داخلی و خارجی، عبادتی و معاملاتی، عدالتی و حکومتی مسائل کا حل ہے۔
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا.